الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سود سے ہم بچیں، سود سے بچنے کی تدبیریں یہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ سود سے نجات حاصل کرنے کا سب سے پہلا جو ہے مصمم ارادہ، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کو دیکھو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اس کام کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے پکا ارادہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ سود ایک گندگی ہے، بیماری ہے اور گناہ کا کام ہے اور اس سے نجات حاصل کرنی ہے، تو آپ اور میں اس پر جو ہے ڈٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو یقینی طور پر اپنی زندگی کو اس غلاست سے پھر پاک کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے۔ نمبر 2، سود سے بچنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے کہ بینک پر انحصار کم سے کم کرے، اور سود ادارے پر آج کے دور میں پوری معیشت اور کاروباری نظام بغیر بینک کی شمولیت کے نہیں چل سکتا، تو بینک کی حدود میں بالکل داخل ہوتی ہی اب آپ کے اوپر جو ہے سود کا وہ غبار چھا جاتا ہے، جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ مگر یہ ہماری مجبوری ہے، جب تک اسلامی نظام میں معیشت قائم نہیں ہوتا ہم شاید بینک کے بغیر تجارتی معاملات آگے نہیں بڑھا سکتے، مگر ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ بینک کی وہ تمام سہولتیں جن میں سود کی شمولیت ہے تو اس سے جو ہے دور رہے اور ان کے قریب بھی نہ جائیں، اور بینک اکاؤنٹ کھولے تو سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پیسہ جو ہے ڈالیں گے تو وہ اس نام پر جو ہے آپ کی جو ہے موٹی رقم کو وہ بینک دوسروں کو جو ہے سود پر دے دے گا، اور آپ کا پیسہ جو ہے سود کے جو ہے کاروبار میں لگ جائے گا۔ تو آپ اس میں یہ سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ قسم کی چیزیں کھولنے کی طرف نہ جائے جو منافع کے نام پر آپ کو سود میں جو ہے گھسیٹ لے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اور بینک میں صرف اتنی رقم رکھے جو آپ کے ماہانہ لین دین کے لیے ضروری ہو، بس یہ دوسرا طریقہ۔ نمبر 3، کہ آپ کی جو ذاتی لین دین ہے تو ذاتی لین دین میں بھی سود سے اجتناب کریں۔ ہماری زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں ہماری اپنی مالی استطاعت کسی کام کی پورا کرنے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی ضرورتوں یا پھر کاروباری معاملات میں یا پھر کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسے موقعوں پر عموماً بینک اور سود خور دولت مند ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے جو ہے تیار ملیں گے، اور آپ کو 1000 کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو 10,000 دے دیں گے۔ مگر جب ہم نے سود سے بچنے کا ارادہ کر لیا تو ہم اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے راستہ یہ رہ گیا کہ پھر کیا کرے، تو آپ ایسے کریں کہ کسی عزیز رشتہ دار، دوست، احباب سے رابطہ کریں اور قرض حسنہ کے طور پر رقم لینے کی کوشش کریں، مگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ پھر وقت مقررہ پر رقم اس کو واپس کر دیں، ادا کر دیں۔ اور چوتھا طریقہ سود سے بچنے کا یہ ہے کہ کاروباری معاملات میں سود سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو جتنی رقم تمہارے پاس ہے اس سے کرو، ٹھیک ہے۔ بہترین کاروبار تو وہی ہے جو صاف ستھرا اور سود سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے اور اپنی کاروباری عمارت کو جو ہے گرنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو سہارا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں اور مزید بڑھانے کے لیے سود پر سود جو ہے لیتے ہیں، مگر اپنی جیب کے استطاعت کے مطابق کاروبار نہیں کرتے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے بس اتنا جو ہے آپ کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ تو سود کی تباہ کاریاں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، معاشی ناہمواری ہے، اس میں امیر مزید امیر ہو جاتے ہیں اور غریب مزید جو ہے غریب ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی جو ہے بدقسمتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے معیشت میں بھی برکت آتی ہے، اس سے انسانی ہمدردی کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے، انسانی ہمدردی کہاں رہ جاتی ہے اس میں، اور سود کی وجہ سے جو ہے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہے، اور غربت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور ظلم اور ناانصافی کا جو ہے بازار گرم ہوتا ہے، وہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ اور سب سے بڑی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نہیں چھوڑو گے تو پھر جو ہے میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، جہنم کی سزا الگ ہے، اعمال کی بربادی علیحدہ ہے، اور جو ہے اللہ کی رحمت سے محرومی علیحدہ ہے۔ تو اس لیے سود کو مکمل چھوڑ دے
توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔